بالخیر. آج کا سب سے کور ایشو اور موضوع پورے ضلع لیا میں ایک ہی ہے، الیکشن انجمن تاجران. اگلے چند گھنٹوں میں ووٹ شروع ہونے والے ہیں اور الیکشن کے نتائج سامنے آ جائیں گے. اس میں میں اس بات کو پہلے تمہید کے طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ الیکشن نہیں ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن غلط، ووٹر کی لسٹ میں خرابی تھی، الیکشن میں کمی بیشی تھی. کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. پچھلا جو الیکشن ہے اس میں 2 فریق تھے لیکن ان کا ٹرن آؤٹ بھی بہت بہتر رہا ہے. اس دفعہ 3 ہے. تینوں گروپ کی ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ 700 سے اوپر ووٹ کاسٹ ہو جائیں گے. ورکنگ ڈے ہونے کی وجہ سے دکاندار اپنی دکانیں بھی چلائیں گے، ساتھ ساتھ وہ باری باری جا کر اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں گے. کیونکہ دلچسپی کی انتہا ہے، اس دفعہ الیکشن کمپین بہت لمبی تھی اور ایک عرصہ جو ہے یہ چلتی رہی. یوں ہر ایک کو پتہ ہے کہ جیت چھتری اور کرسی کے درمیان کیا نتائج آنے ہیں. تو اس پر میں فردن دیکھتا چلوں تو سب سے پہلے باروی صاحب ہیں، وحید بخش باروی، جو 1122 کے ٹائٹل پر عوام کے سامنے ہیں. وہ سابقہ اخبار میں ہمیشہ تاجروں کے لیے اسی جذبہ جوش کے ساتھ، چاہے وہ 2 دفعہ میں کامیاب نہ ہو سکے، موجود نہیں تھے، لیکن ہر دکھ درد میں، چاہے انہیں اختیار سے معاملہ ہو، انتظامیہ کی سختیوں کی وجہ سے کوئی کچھ ہو، تجاوزات کے کوئی معاملات ہوں، یا بازار میں پانی کھڑا رہتا تھا اور کوئی شخص جا نہیں سکتا تھا. جنوبی بازار میں کاروبار کرنا بہت ہی مشکل تھا. جو باروی صاحب کی محنتوں اور انتظامیہ سے، سیاسی نمائندوں سے تعلقات کی بنا پر انہوں نے اسے حل کیا اور آج تاجر جو ہے وہ انتہائی پرامن ماحول میں اپنا کام کر رہے ہیں. ہماری یہ جو کمپین تھی، اس کو اگر دیکھا جائے تو میڈیا نے بھی بھرپور ساتھ دیا ہے تینوں گروپوں کا. اس میں کسی کو کوئی کمی بیشی نہیں رہی اور ہر ایک نے اپنے حصے میں اپنی اپنی پبلسٹی میں نمایاں رہے ہیں. جلسوں میں جلسے دیدنی تھے سب کے، باروی صاحب کے بھی دیدنی تھے، مظفر اقبال دھول کے بھی اور اظہر حسین خان کے بھی. یہاں تک تو وہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں. اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو 40 سالوں سے وحید بخش باروی کی خدمات تاجروں کے ساتھ منسلک ہیں. وہ کبھی ان سے دور نہیں ہوئے اور ہمیشہ تاجر مفاد کے لیے سر بکف رہے ہیں. بسا اوقات انہیں جیل بھی جانا پڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ انتظامیہ کے سخت کی رویوں پر مقدمات کا سامنا کرتے رہے ہیں. انہوں نے یہاں نئی جہد ڈالی. انہوں نے ایک پوری، جب جو یہ میڈیا اتنا زیادہ نہیں ابھرا تھا اور انسٹرومنٹ اچھی نہیں آئی تھی، تو انہوں نے سپیکر کی ایک رینج لگوائی ہوئی تھی جس کے ذریعے تمام تاجر مختلف ہو جاتے تھے اور ایک آواز پر اکٹھے رہتے تھے. اس کے علاوہ چوکیدارہ نظام ان کے سامنے ہے. سیکورٹی کے لیے وہ حد تک پولیس کے گشت و پڑتال کو بہتر کر کے سیکورٹی مہیا کرتے رہے. ہمارے پاس 2 ٹنور میں مظفر اقبال دور رہے ہیں. وہ ایک بڑے تاجر ہیں اور ان کے سیاسی عزائم بھی ہیں، ساتھ ساتھ وہ سیاسی گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ بھئی وہ کہیں کسی حد تک دور رہے، وہ دور نہیں ہے. وہ بھی ان کے ساتھ ہی رہے ہیں. الیکشن کمپین بھی ان کی بہت بہتر تھی. خاص میں ان کے ساتھ تھے کمال صاحب. کمال کو یوں کہنا کہ وہ کمال کے بھی آدمی ہے. ان کا جو ہے ہمیشہ وہ کمال، جس طرح ان کا نام ہے اسی طرح انہوں نے وہ رہے ہیں. کیونکہ کمال صاحب کی جو خدمات تاجروں کے لیے تھی اسی کو پذیرائی حاصل ہوتی رہی ہے. صاحب پر جو 2 ادوار گزرے ہیں ان میں مظفر اقبال دھول اور ان کے درمیان صرف 1300 ووٹوں کا فاصلہ رہا ہے. اور وہ بھی اسی وجہ سے کہ چونکہ باروی صاحب مسلسل بنتے کئی دفعہ آ چکے تھے تو وہ الیکشن
لوز کر گئے، دوسرے الیکشن میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، اور شیخ صاحب مظفر اقبال دھور کے درمیان تھا، وہ جو کچھ فاصلے پر وہ جیت گئے تھے، اس لیے مظفر اقبال دھور کو 2 دفعہ موقع ملا ہے۔ وادی النظر میں اگر ہم دیکھیں تو جو بظاہر 2 گروپ سامنے آئے ہیں اور وہ جیت کی حد تک جانے کے لیے موجود ہیں، وہ وحید بخش باروی اور مظفر اقبال دھور کا نظر آتا ہے۔ تاجروں کو بھی اسی طرح پذیرائی انہوں نے دی ہے، ہر 2 گروپوں کو انہوں نے اپنے اپنے پاکٹس میں پذیرائی حاصل رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو ان 2 ادوار میں مظفر اقبال دھور نے جتنا تاجروں کے لیے خدمت کی یا انہیں وہ سہولیات دیتے رہے، وہ اسی کو مد نظر رکھیں گے۔ اس کے پیچھے 40 سالہ تاجروں کی خدمات باروی صاحب کی ہیں، اور وہ 1122 بھی اسی لیے کہلاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہر چھوٹے بڑے تاجر کے پاس فوری طور پر پہنچے، انہوں نے کبھی انہیں اگنور نہیں کیا، نہ کبھی کچھ کہا ہے۔ تو میرا اب کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہنا ہوگا کہ تاجر پرامن ماحول میں جس طرح انہوں نے الیکشن کمپین کی ہے، اسی طرح امید غالب ہے کہ وہ ووٹوں میں بھی بھرپور انداز میں جائیں گے، اور جس گروپ کو بھی وہ جیتنے کے قابل سمجھتے ہیں اسے اتنی ووٹوں کی ووٹ سے جتائیں گے کہ وہ حیران رہ جائیں گے کہ ہمیں اتنے ووٹ جو ہے نا تاجروں نے وزیرائی مقصد سے ہوئے دیے۔